کہ جو انڈیا میں عوام ہے, انڈیا ان کے ساتھ اچھا کر رہا ہے کیا؟ اتنا اقلیتوں پہ انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. انڈیا میں بہت ریپ کے واقعات بہت زیادہ ہیں, جبری بدکاریوں کے. جو غریب لڑکیاں ہیں, ہندو سیکولر ہو چکے ہیں, مذہبی پابندیوں سے آزاد ہو چکے ہیں, نتیجتاً کیا اخلاقی برائیوں کا ریشو کم ہوگا یا بڑھے گا؟ بہت زیادہ بڑھے گا. مفتی طارق مسعود لیکچرز. آج ایک ایتھیسٹ کا کلپ میں نے سنا کہ جتنے ریپ کے واقعات ان ملکوں میں, پردے والے ملکوں میں ہوتے ہیں نا, جہاں پردہ ہے, عورتیں پردہ کرتی ہیں, اتنے یورپ امریکہ میں نہیں ہوتے. حالانکہ وہاں تو آزاد گھومتی ہیں, وہاں تو مرد کی نظریں ایسے ٹھرکی نگاہیں نہیں ہوتی مردوں کی, حالانکہ وہاں تو چڑیاں پہن کے گھوم رہی ہیں, کوئی کسی کو نہیں چھیڑتا, اور یہاں برقعے میں بھی گھر تک پہنچا کے آتے ہیں. تو اصل مسئلہ برقع نہیں ہے. یعنی گویا اسلام جو ہے نا تمہیں صدیوں پیچھے دھکیل رہا ہے. اسلام کے حکام ایسے ہیں جو اس زمانے کے حساب سے چلنے والے نہیں ہیں. یہ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. انگریز کسی عورت کے گھر تک اس لیے نہیں جاتا کہ اسے گھر تک جانے کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے اسے گھر تک جانے کی. ہمارے ہاں چند معاشرے میں ٹھرکی ہیں جو گھر تک پہنچتے ہیں, مانتا ہوں میں, میجورٹی ایسی نہیں ہے. تو میں نے ان سے سوال یہ کیا, مجھے یہ بتاؤ کہ گوروں میں, غیر مسلموں میں جو یورپ امریکہ میں رہتے ہیں, کوئی ایک فیصد کیا ایک شخص بھی ایسا ہے جو زنا سے بچتا ہو؟ ایک شخص بھی ایسا ہے جو بدکاری اور زنا سے بولو بچتا ہو؟ اور ہمارے ملکوں میں 99.9% لوگ ہیں جو زنا سے بچتے ہیں. ساری زندگی ایک عورت پر اکتفا کرتے ہیں. جب آپ نے ایک آدمی کو زنا کی اجازت دے دی تو وہ بدنظری کر کے ٹینشن کیوں, وہ تو چھچور بنا ہوگا بدنظری اس کے لیے. وہ لوگ کہتے ہیں مارکیٹوں میں کوئی کسی عورت کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں کوئی عورت کی آنکھیں بھی کھلی ہوں گی تو گھر تک بولو پہنچے گا. اسلام جس معاشرے میں عورت کو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک چھپنے کا حکم دیتا ہے, اس معاشرے میں اسلام نکاح کے بغیر عورت تک پہنچنے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا. اس معاشرے میں خطرات ہوں گے کیونکہ آپ باؤنڈ ہیں. تو آپ جب باؤنڈ ہیں کہ آپ نے حلال راستہ ہی اختیار کرنا ہے, تو حلال راستہ جب آپ نے اختیار کرنا ہے تو اس میں ظاہر ہے حلال محدود ہوتا ہے, حرام کیا ہوتا ہے؟ لا محدود. تو اس میں آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا. تو اسلام جب تک عورت کو پردہ نہیں کرائے گا معاشرے میں تباہی پھیلے گی. ہاں اگر آپ زنا کو لیگل کر دیتے ہیں, جس سے منہ کالا کرنا ہے آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے کرے, پھر پردے کے تکلف کی ہم بھی مانتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے. اس زنا کے لیگل کرنے کا نقصان کیا ہوا ہے؟ خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی. ان ایتھیسٹ لوگوں سے آپ پوچھو کہ آپ لوگ اپنی ماں کی خوبیاں تو بیان کرتے ہو, باپ کی خوبیاں کیوں بیان نہیں کرتے آپ کبھی؟ باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو ہے کہاں, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ سنگل مدر کے قائل ہیں, یہ باپ کے قائل نہیں ہیں. یہ تباہی ہے اس معاشرے میں. تو دیکھو ہمارے لوگ جو ہے نا, جو مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں, یہاں کچھ برائیاں ہیں, لیکن جب آپ اس برائی کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا ان کی اچھائی کی جڑ میں برائی ہے, اور ہماری برائی کی جڑ کیا ہے؟ اچھائی پر مبنی ہے. کچھ اچھے کام ہیں جس کی وجہ سے کچھ برائیاں ہوتی ہیں, وہاں برائی ہی کو لیگل کر دیا ہے, تو اب ان کو چھوٹی برائیوں کی ضرورت نہیں ہے. شراب پہ پابندی لگا کے دکھاؤ ان کنٹریز میں, دیکھو کتنے لوگ اس قانون کو فالو کرتے ہیں. ہمارے ہاں پابندی نہیں ہے, پھر بھی الحمدللہ لاکھوں کروڑوں لوگ بچتے ہیں. اگر شراب الاؤ بھی ہو جائے نا, پھر بھی ہمارے یہاں میجورٹی نہیں پیے گی. یہ مذہب اسلام ہے جس نے ان کو روکا ہوا ہے. کون سی طاقت ان کو روک رہی ہے؟ عورت سے بچنا مرد کے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. یقین نہ آئے کسی گورے سے کہو تو 10 سال بچ کے دکھا, اور ہمارے یہاں 30 سال میں جس کی شادی ہو رہی ہے 15 سال اپنے آپ کو زنا سے بچاتا ہے. خدا کی قسم یہ حوصلہ کسی انگریز میں نہیں ہے, اتنا اپنے نفس پہ کنٹرول, اتنی پاور کہ اپنے آپ کو برائی سے روکے. یہ کسی گورے میں, اس لیے انہوں نے اس برائی کو کیا کر دیا؟ لیگل, کہ یہ برائی نہیں ہے. تو اس پہ بحث کرو. اس لیے بحث ان سے اس پر ہونی چاہیے کہ زنا برائی ہے یا نہیں ہے. جب زنا کا برا ہونا ثابت ہوگا پھر دیکھو کس ملکوں میں زنا کا ریشو زیادہ ہے اور کن ملکوں میں کم. اسلامی ملکوں میں آٹے میں نمک کے برابر, اور غیر مسلم ملکوں میں ہر شخص زنا کر رہا ہے, ہر شخص زنا کر رہا ہے. اور یہ جو آپ نے اس کو, ایک لبرل نے اس پہ یہ بھی تبصرہ کیا ہوا تھا کہ ان ملکوں میں زنا کرنا, زنا سے مراد آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے مرد اور عورت کا ملاپ, یہ برائی ہے ہی نہیں, تو لہذا وہ برے نہیں ہیں. وہی چیز جو معاشرے کی سب سے بڑی گالی تھی وہ اچھا لیبل لگا کے کیا بن گئی؟ خوبی بن گئی. یہ تو اینٹی ڈپریشن چیزیں لیتا ہے اور یہ اینٹی ڈپریشن چیزیں نہیں لیتا. تو جو ڈپریشن سے بچنے کا انتظام کرتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے, جو انتظام نہ کرے وہ اچھا ہوتا ہے. بھائی ظاہر چرسی اچھا ہو گیا, پھر اس دلیل سے کیا ہو گیا؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو اس ایتھیسٹ تک میرا کوئی یہ پیغام پہنچا دے کہ اسلام کے اگر آپ کسی آدھے حکم کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو وہ واقعی کھوپڑی میں نہیں آ گئے. اسلام میں یہ جو پردے کا حکم ہے نا, یہ یورپ اور امریکہ کی عورتوں کے لیے نہیں ہے. جس معاشرے میں زنا لیگل ہے اس میں تو چڈی پہن کے گھومو, بنیان پہن کے گھومو, کیا کرنا ہے اگلے نے؟ وہ نائٹ کلب جا کے منہ کالا کرے گا اپنا, اسے کسی کی چڈی بنیان سے کیا لینا دینا بھائی؟ وہ تو کہے گا چڈی پہننے کا بھی خام خامے تکلف کیا. اور ان ملکوں میں بات ذرا حیا کے خلاف ہے. ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے 80-90% لوگ اپنی خواہشات کو بیدار کرنے کے لیے ٹیبلٹ کھاتے ہیں, دوائیں کھاتے ہیں. تو اسلام جب کوئی حکم دیتا ہے نا تو اس کے ساتھ اور بھی کچھ احکام ہوتے ہیں.
جب آپ اس حکم کو اس حکم کے ساتھ جوڑو گے تو پھر اسلام کا حکم سمجھ میں آئے گا. آپ ایک حکم گورے کا لے رہے ہو, پردے والا حکم کہاں سے لے رہے ہو؟ اسلام کا. پھر کھوپڑی آپ کی کام نہیں کرے گی کہ یار انگریز عورت کو آپ شٹل کاک پہنا دو, وہ کہے گی یہ کیا ضرورت ہے بھائی, مجھے کون سا خطرہ ہے یہاں پہ. اسلام نے مرد پر اتنی پابندیاں لگائی ہیں وہ عورت تک آسانی سے نہیں پہنچ سکتا. مہر دینا ہے, اس کو گھر دینا ہے, اس کا گیس بجلی کا بل اٹھانا ہے, اس کی ساری زندگی کا نان نفقہ ہے. تو اس لیے مسلمان کے لیے عورت کا حصول مشکل ہے. جو چیز مشکل ہوتی ہے تو پھر حرام کی طرف قدم جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو پھر اسلام نے حرام کے راستے بھی بند کیے اور حلال کے راستوں میں مرد کو زیادہ کی اجازت دے دی اس نے کہ اگر تمہارے پاس وسائل ہے تو زیادہ عورتوں کی کفالت کرو تم. تو یہ جتنے اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں نا, یہ آج کل بہت ہے کہ پردہ بھائی جن اکثر جب بھی پردے کی بات کرو نا تو یہ فوراً دلیل دیتے ہیں کہ بھائی جن ملکوں میں پردہ نہیں ہے وہاں تو عورتیں بہت آزاد ہیں, کوئی نہیں چھیڑتا ان کو. صاحب نے مجھے کہا کہ ہمارے ملک میں عورت محفوظ نہیں ہے, ان ملکوں میں عورتیں محفوظ ہیں. یہ بھی بہت سے لوگ دلیل دیتے ہیں. یہاں اسلام کو فالو کیا جاتا ہے مگر عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے. لوگ ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں وہاں بھی عزت محفوظ ہے. ایک صاحب نے کہا وہاں کسی عورت کو چھیڑ بھی لو نا اس کی مرضی کے بغیر, کسی خاتون کو ہاتھ بھی لگا دیا ایسی کی تیسی, یہاں آپ چھیڑو کوئی پوچھنے والا بولو نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو وہاں جو چھیڑنے پر ایسی کی تیسی ہوتی ہے نا وہ اس قوم کے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں ہے, وہ قانون کی بالادستی ہے. جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, قانون اتنا سخت ہے کہ عورت کی پرمیشن کے بغیر آپ نے چھیڑا تو پولیس اٹھا کے بولو لے جائے گی. تو یوں کہو کہ جتنی آزادی ہمارے ہاں ہے یہاں چھیڑنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی, 6 مہینے تو کیس چلتا رہے گا, پتہ نہیں چلے گا اس نے چھیڑا تھا کہ اس نے خود چھڑوایا اپنے آپ کو. پھر پولیس کو رشوت دینی پڑے گی, جو چھڑی ہے اس کو بھی رشوت دینی پڑے گی کہ اس نے مجھے چھیڑا تھا. پولیس کہے گی اس کی کیا دلیل ہے, کہے گی گواہ نہیں ہے. پولیس کو 500 روپے دے دو تو ہم ثابت کر دیں گے تم چھڑی ہو. یعنی شروع سے ہی رشوت شروع ہو جائے گی نا. پھر جج کے پاس جاؤ گے, اتنا یعنی ایک ٹینشن ہے کہ یعنی یہ تو مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی قربانی دینی پڑتی ہے. اگر کسی نے آپ کی مرغی چوری کر لی, آپ کیس کر کے اپنی بھینسیں بک جائیں گی آپ کی, پھر جا کے کیس آپ کے حق میں ہوگا کہ اس کی مرغی کیا ہوئی ہے. آدمی کہتا ہے وہ چور لے جائے ٹھیک ہے, جج کو میں بھینسیں کیوں کھلاؤں. تو آپ اسلام سے اگر کمپیئر کرو گے نا اس کلچر کو, تو آپ اس طرح سے نہیں مثال ہوتی کہ ان ملکوں میں کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتا, دیکھ لو گے تو عورت اتنی محفوظ ہے. اور بھائی تھوڑے دن کے لیے جو قانون کی بالادستی ہے, سختی ہے, وہ یہاں لے آؤ, اور یہاں جو آزادی ہے وہ بولو وہاں لے جاؤ. پھر دیکھو چھڑنے کا ریشو کہاں زیادہ ہوگا. قانون تو کچھ بھی نہیں, کسی کو قانون کی پہنچ سے ہی لوگ دور ہوتے ہیں. اور جو نہیں چھیڑ رہے وہ میجورٹی ہے, وہ اگلی کو اپنی ماں بہن سمجھتے ہیں, اپنی بیٹیوں کا خیال کرتے ہیں, اپنی بہنوں کا خیال کرتے ہیں, اپنی ماؤں کا, اپنی بیویوں کا خیال کرتے ہیں. جو آزادی ہمارے ملکوں میں ہے نا, جو بے لگام قانون, وہ قانون تھوڑے دن کے لیے اگر آپ ان گوروں کو دے دو تو پھر دیکھو کہ چھیڑتا کون زیادہ ہے. پھر دیکھتے ہیں عورت کتنی محفوظ ہے وہاں پہ. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. تو ہمارے ہاں اگر کوئی خوبی ہے اسلام کی وجہ سے, ہمارے قوانین کی وجہ سے نہیں ہے. ان کے ہاں اگر کوئی خوبی ہے ان کے کلچر یا ان کے مذہب یا ان کے اندر کی کوئی فرشتے جیسی صفات کی وجہ سے نہیں ہے, قانون کی بالادستی کی وجہ سے ہے. میں آسٹریلیا میں تھا, میں نے ایک بیان کیا جو بار بار میں لوگوں سے کہتا ہوں. میں نے آسٹریلیا میں بڑا امن سکون دیکھا. میں نے کہا تھوڑے دن کے لیے ان کے حکمران یا ان کا لا, ان کا سسٹم ہمیں دے دو. سسٹم سے مراد اسلامی نظام نہیں یا آسٹریلیا کا نظام نہیں, قانون نہیں, یعنی جو قانون کی گرفت ہے وہ ہمیں دے دو. ہم ان سے اچھے نہ بنے, ہمارا نام بدل دینا, اور ہمارے والے ایک ہفتے کے لیے ادھار لے لو. یہ ایک انگریز ہم سے بدتر نہ ہو کے دکھایا تو میرا نام پھر بھی بدل دینا آپ. تو یہ جو ایتھیس لوگ ہیں نا, ان کو یہ جو اتنی ہمارے ملکوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, اور ملک کی برائی میں ہمارے حکمران نہیں بلکہ اسلام کو بیچ میں لے کر آتے ہیں. اسلام نے ہی ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے برائیوں سے. اگر آپ ہم سے اسلام چھین لو گے, ہماری پولیس میں اتنا دم نہیں ہے کہ ہمیں انسان کا بچہ بنائے وہ. اور انگریز سے کہو کہ سسٹم جو تمہارا ہے نا, جو قانون کی بالادستی وہ یہی ہو, سسٹم اسلام لے لو, تو جتنا آج انگریز ان کے امن ہے نا 20%, 100% اس میں اضافہ ہو جائے گا, ڈبل ہو جائے گا یہ. تو وہ شٹل کاک اور پتہ نہیں کیا کیا, اور اسلام میں شٹل کاک ہے بھی نہیں, وہ تو ان کا کلچر. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عورت جب باہر نکلے تو اپنا جسم ڈھانک کے نکلے گی. تو اسلام کا جب آپ آدھا حکم لیں گے اور آدھا کسی اور کا لیں گے, ان کو ملانے کی کوشش کریں گے, تو یہ ایڈجسٹ نہیں ہوگا. اس میں اعتراضات ہوں گے. اس کی بالکل مثال ایسے ہے جیسے اسلام میں زنا کی سزا ہے, کنوارا آدمی کرے تو 100 کوڑے, شادی شدہ کرے تو کتنی ہے, رجم ہے نا. اب جب بھی اسلام کی بات ہوتی ہے نا, یہ لبرل لوگ اور ایتھیس لوگ اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں, کہ اسلام پہ اعتراضات کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں جو ہے اتنی سخت سزا ہے, پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. او بھائی اسلام نے حلال کا راستہ بھی کیا کر دیا, بہت بڑھا دیا نا. بالغ ہوتے ہی باپ کو ترغیب دی جا رہی ہے بیٹے کا نکاح کرو, جہاں یہ چاہ رہا ہے وہاں کرو, ٹھیک ہے نا. اور مرد کو زیادہ کی اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ ایک سے زیادہ بیویاں بھی رکھ سکتے ہیں. پھر اس معاشرے میں جہاں ایک سے زیادہ عورتیں لوگوں کے پاس ہوں گی, عورت زنا کے بجائے ترجیح ہمیشہ دیتی ہے اپنا گھر بسانے کو. وہ چاہتی ہے مجھ سے کوئی شادی کرے, تو جب اس سے لوگ نکاح کریں گے کثرت سے, وہ زنا کی طرف, حلال میں وسعتیں ہو جائیں گی, اور زنا
بہت مشکل ہو جائے گا. جب حلال میں اتنی وسعتیں دینے کے بعد بھی کسی کا گند میں منہ مارنے کا دل چاہے گا تو 100 کوڑے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے اس کے. لیکن آپ نے کیا کیا, اسلام کے نکاح کے نظام کو ایک طرف رکھ دیا, نکاح کو آسان بناؤ, نکاح بھی آسان رکھا ہے, ڈیورس بھی آسان رکھی ہے, خام خامے چپکایا نہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ بھائی نہیں بن رہی تو سر پھٹولتے رہو ایک دوسرے کے ساتھ. کتنے زبردست آیات ہیں, امساکم بمعروف او تسریحم باحسان, فرمایا محبت سے اللہ کی حدود پہ رہو, نہیں رہ سکتے تمیز سے علیحدگی اختیار کر لو. نہ ہمارے یہاں تمیز سے شادی ہوتی ہے نہ تمیز سے بولو, جب علیحدگی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کا سر پھٹولتے ہیں. اتنا زیادہ اس کو برا سمجھ لیا گیا ہے ڈیورس کو, طلاق کو. بری چیز ہے, اچھی نہیں ہے, لیکن اتنی بری نہیں ہے جتنی معاشرے نے بنا لی ہے. عورت بدنام ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے, مرد بدنام ہو جاتا ہے, پھر ایک دوسرے پہ الزامات, وہ خراب تھی ہے. تو آپ اسلام کو آدھا لے رہے ہو آدھا نہیں لے رہے, تو مسائل یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں. پورا لوگے تو کھوپڑی میں بات آئے گی. ایک اور میں اس کی اکثر مثال دیتا ہوں. لبرل لوگ, ایتھیس لوگ ایک بڑا اعتراض یہ کرتے ہیں, اسلام میں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے کھڑے کھڑے 3 الفاظ نکال دو رشتہ کیا ہو جاتا ہے, ختم. اتنا آسان بنا دیا ڈیورس کو. ڈیورس کا حق مرد کو دیا گیا ہے, اور مرد کے لیے عورت کا حصول اسلام میں بہت مشکل ہے. سمجھ رہے ہو, کیونکہ جب 2-3 نکاحوں کا رواج ہوگا نا تو خواتین مارکیٹ میں شارٹ ہوں گی. مرد کو بڑی مشکل سے کوئی بیوی بنانے کے لیے, زنا کے لیے تو ملے گی نہیں. انگریز عورت کو بھی, آپ جو لبرل لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں نا, انگریز عورت کو کے پاس بھی اگر 2 آپشن ہو نا, ایک برد کہے کہ میں تمہارا ہسبینڈ بننے کے لیے بھی تیار ہوں اور بوائے فرینڈ بھی, تو کس کو ترجیح دو گی؟ وہ فوراً ہسبینڈ کو کہے گی کہ آپ شوہر بن جاؤ میرے, اگر وہ آپ کو لائک کرتی ہے. عورت ہمیشہ کس کو ترجیح دیتی ہے؟ بیوی بننے کو, چاہے وہ غیر مسلم ہو. اور مرد ترجیح دیتا ہے عورت کو گرل فرینڈ بنانے کو, بیوی نہ بنائے. یہ تو صبح شام کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں, شادی کے نام پہ ٹرخا رہا ہے, کر نہیں رہا, کیونکہ مرد کو پتا ہے بیوی بنانے میں ٹینشن زیادہ, گرل فرینڈ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لڑکی ہمیشہ چاہتی ہے کہ میں کیا بنوں, بیوی بنوں, گرل فرینڈ اگر وہ بندہ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے. مرد کی ہمیشہ خواہش ہے بیوی کی ٹینشن کو کی سپرلیٹو ڈگری ہے پھٹیک معذرت کے ساتھ. تو جب مرد 2-3 نکاح کرتے ہیں اور عورت یہ چاہتی ہے کہ میں بیوی بنوں, تو عورت پھر گرل فرینڈ کے لیے آسانی سے آمادہ, اس کے پاس رشتے بہت ہوں گے. ایسی کنڈیشن میں مرد کے لیے عورت کا حصول ممکن ہو جائے گا. جب ممکن ہوگا تو اسلام نے ڈیورس کو آسان تو بنایا, لیکن جس آسان کام میں آپ کا نقصان زیادہ ہو, وہ آسان ہونے کے باوجود بھی آپ اتنے آرام سے نہیں کرتے. دیکھو آپ کے پاس بندوق رکھی ہوئی ہے, یہ تو ہمارے گارڈ بندوقیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے کتنا آسان ہے اپنے آپ کو گولی مارنا, کیا خیال ہے کہ نہیں ہے؟ بہت آسان ہے, چیمبر میں مر گئے, آسان ہے نا, لیکن کرتے ہیں بھائی یوں ہی تو کرنا ہے, ٹھا ختم. یہ یہاں کے کسی کو مارتے ہیں یار, یہ اچھا ہے بالفرض اچھے نہیں لگ رہے, ٹھا مر گئے. آسان تو بہت ہے, یوں کیا بندہ گیا, لیکن کیوں نہیں کرتے؟ او بھائی ہر آسان کام کرنے کا نہیں ہوتا, اس کے نتائج بہت بھیانک ہیں. تو اسلام نے مرد کو یہ کہا کہ 3 دفعہ زبان سے طلاق کا لفظ نکالو گے رشتہ ختم, لیکن مرد کو پتا ہے ختم ہونے کا مطلب کیا ہے. یہ ہاتھ سے گئی, بچے گئے تیل لینے رول گئے, جو سسرال میں عزت ہو رہی ہے وہ گئی. اسی وجہ سے اسلام میں طلاق سب سے آسان, مگر مسلمانوں میں طلاق کا ریشو سب سے کم ہے, اور غیر مسلموں میں طلاق سب سے مشکل, مگر ڈیورس کا ریشو سب سے زیادہ ہے. آج بھی میں ان ایتھیس اور لبرل لوگوں سے پوچھتا ہوں, بتاؤ ریسرچ کر کے سب سے کامیاب فیملی سسٹم مسلمانوں کا ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ اس فیملی کو توڑنا 3 الفاظ کا کھیل ہے, اس کے باوجود کوئی یہ کھیل نہیں کھیلتا. پتا ہے بھائی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. شخصیت پہ بھی اعتراض کیا اس ایتھیس نے, اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں 300 یہودیوں کا قتل کیا تھا ایک جنگ میں, 300 یہودیوں کی گردن اڑائی تھی, جنگ میں اڑائی ہے, ٹھیک ہے نا, کس میں اڑائی ہے؟ جنگ میں اڑائی ہے. ابھی ویسے کسی یہودی کو مارا ہو خامخواہ میں, بلکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ بلا وجہ کسی ایک چیونٹی کو بھی مارا ہو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو بھی آپ بتاؤ. جن یہودیوں کا آپ نے قتل کیا تھا, انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی. معاہدہ ان سے یہ ہوا تھا کہ آپ بھی یہاں امن سے رہو, ہم بھی امن سے, ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے, لیکن جب کسی قوم کی ہمارے خلاف لڑائی ہوگی تو آپ نے اس قوم کا ساتھ نہیں دینا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کا قتل عام نہ کرتے, دوسرے یہودیوں کو عبرت حاصل نہیں ہوتی. اور جنگ میں جب معاہدہ ہوتا ہے اور آپ نے معاہدہ کیا فلاں قوم کا ساتھ نہیں دینا, اور اس نے دے دیا ساتھ, تو آپ کی تو جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل جاتی ہے, آپ کے تو ہزاروں لوگ قتل ہو جائیں گے. یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں قتل کا حکم دیا, یہ کوئی بھی کمانڈر ہوتا, کوئی بھی عقل مند ہوتا, اس موقع پر یہی حکم دیتا کہ ایسی سزا ملنی چاہیے. اور آپ نے جو دنیا میں جتنی ابھی حکومتیں قائم کی ہیں, ان حکومتوں میں کیا یہ الیکشن کے ذریعے قائم ہوئی ہیں؟ یہ جو کنٹریز بنے ہیں دنیا میں, تو سارے لوگوں کو مار مار کے قتل کر کے, اور ان قتلوں کے پیچھے سوائے معیشت اور پیسہ اس کے علاوہ کوئی نظریہ نہیں تھا. ایک ایتھیس نے کمنٹس کیے ہوئے تھے میرے کلپ کے بارے میں کہ اس نان سینس مولوی کی نان سینس باتوں کے 1 ملین ویورز, اور وہ ایک فلاں اتنا بڑا سائنسدان ہے, اتنی سینس والی باتیں کرتا ہے, اس کے صرف 5000 ویورز. میں نے کہا انداز برائی کا ہے, مگر ہو کیا رہی ہے تعریف. اس کو پتہ نہیں کہ تو میری برائی نہیں کر رہا, تو میری کیا کر رہا ہے,
وہ اصل میں قوم کی برائی کر رہا ہے کہ یہ دیکھو کیسے بیکار لوگ ہیں, ان مولویوں کی فضول قسم کی باتیں ملین لوگ سن رہے ہیں, اتنا بڑا سائنسدان ہے اس کی باتیں 5000 لوگ بھی نہیں سن رہے. دنیا میں ہر شخص مذہب کا محتاج ہے. پھر مذاہب بہت سارے ہیں, تو مذہبی لسنر کو سب سے زیادہ دنیا میں اس وجہ سے سنا جاتا ہے, اور مذہب میں صرف اسلام کو زیادہ سنا جاتا ہے, اسلام کے علاوہ کسی اور کو نہیں, کیونکہ ان کے پاس سرے سے گائیڈنس ہے ہی نہیں. تو یہ وجہ ہے کہ وہ ڈاکٹر فلاں دامت برکاتہم جو اتنے بڑے تھے, ان کے صرف 5000, اور ایک پاکستانی جس کو کوئی ویسے ہی دنیا میں پاکستانیوں کو سننا پسند نہیں کرتا, اس کے ایک نان سینسیبل باتیں کرنے والا, وہ والی باتیں کرنے والے کے کتنے ہیں بولو 1 ملین. تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے بھائی, یہ کس کا کمال ہے؟ اسلام. اور ہم جاہل ہی صحیح. یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ تو پڑھے لکھے ہیں نہیں, یہ تو کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا. ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ہم نے مذہب کو پڑھا ہے.